یکم محرم الحرام مراد رسول خلیفہ دوم امیر المؤمنین امام العادلین فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ کی تاریخ شہادت کے حوالے سے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے نظر آتے ہیں، اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر اس کو بہت زیادہ موضوع بحث بنایا جاتا ہے کہ یکم محرم الحرام آپ کی تاریخ شہادت ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو 26 ذی الحجہ کو آپ کا یوم شہادت بتاتے ہیں اور اس حوالے سے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو یکم محرم الحرام کو آپ کا یوم شہادت بتاتے ہیں اور اس حوالے سے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس اختلاف کی وجہ سے ہمارے یہاں لوگوں میں بہت زیادہ کنفیوژن پایا جاتا ہے، اور لوگ اس بارے میں سوال بھی کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ یوم شہادت 26 ذی الحجہ ہو یا یکم محرم الحرام ہو، ہمارے نزدیک کبھی بھی تاریخ کی تعیین مقصود نہیں ہوتی، بلکہ یوم شہادت بتانے کا یا یوم شہادت منانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ صاحب شہادت کا تذکرہ کیا جائے، صاحب شہادت کے فضائل و مناقب کو بیان کیا جائے، اور صاحب شہادت کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا جائے۔ یہی ہمارا اصلی مقصود ہوتا ہے۔ اب آ جائیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت کے حوالے سے، تو بالکل اس میں اختلاف موجود ہے، لیکن جو سب سے مشہور قول ہے یا جس کی طرف زیادہ تر علماء گئے ہیں وہ یہی ہے کہ 26 ذی الحجہ آپ کی تاریخ شہادت نہیں ہے، بلکہ اس دن آپ زخمی ہوئے اور پھر یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت جو ہے واقع ہوئی، اور اسی دن پھر آپ کی تدفین بھی ہوئی۔ اچھا، پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت منانے کا مقصد وہ خدا نخواستہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کو گھٹانا یا کم کرنا جو ہے وہ مقصد ہے۔ تو یہ بالکل ایک عجیب سی منطق ہے جس کا مقصد صرف اور صرف تفریق اور انتشار کو پیدا کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے، حضرت عمر بن خطاب کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے، اور ان ہستیوں کو یہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، لہذا کوئی لاکھ کوششیں کر لے لیکن وہ ان کی شان کو گھٹا نہیں سکتا۔ پھر ایسے لوگوں سے میں سوال بھی کرنا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا کے بعد جب کربلا کے میدان میں امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، آپ کے خاندان کو شہید کیا گیا، تو یزیدی لشکر بطور فخر اور بطور طعنہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہم نے تمہارے نسل کا خاتمہ کر دیا، اور ہم اب تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہارا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگوں سے سوال ہے، کیا واقعہ کربلا کے بعد کیا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کیا آپ کے چاہنے والوں میں کمی آ گئی؟ کیا آپ کے شان میں کمی آ گئی؟ کیا آپ کے نام لینے والوں میں کمی آ گئی؟ تو ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی شان اور مرتبے کو بلند فرمایا ہے تو پھر کوئی لاکھ کوششیں کر لے وہ آپ کی شان کو گھٹا نہیں سکتا۔ بزرگوں کی تاریخ ولادت ہو یا تاریخ وفات ہو، اس میں ہمیشہ جو ہے وہ اختلاف رہتا ہے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اس طرح اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے حوالے سے بھی اختلاف موجود ہے۔ بعض کے نزدیک 8 ربیع الاول ہے، بعض کے نزدیک 12 ربیع الاول ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اختلاف موجود ہے۔ بعض کے نزدیک 61 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، بعض کے نزدیک 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، بعض کے نزدیک 65 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ تو یہ اختلاف جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کس قول کو ترجیح دیں گے؟ تو ہم ہمیشہ اس قول یا اس روایت کو ترجیح دیں گے کہ جس کی طرف مستند علماء اور زیادہ تر علماء گئے ہوں۔ لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت کے حوالے سے یکم محرم الحرام ہی وہ قول ہے کہ جس کی طرف زیادہ تر علماء گئے ہیں، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ یکم محرم الحرام کو ہم آپ کا یوم شہادت مناتے ہیں۔ تیسری چیز جس کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں وہ یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اگر ہم پچھلے 5 یا 10 سال پہلے بات کریں تو حضرت عمر فاروق ہو، حضرت عثمان غنی ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت امیر معاویہ ہو، ہم ان کے ایام کو اس انداز میں نہیں منایا کرتے تھے جس طرح آج منایا جا رہا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے یہ ایک انتہائی پرفتن دور ہے، جہاں ہر طرف فتنوں نے جو ہے وہ سر اٹھایا ہوا ہے۔
اور خاص طور پر جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، کبھی آپ کی افضلیت کا انکار کیا جاتا ہے، کبھی حضرت عمر فاروق کی شان میں حملے کیے جاتے ہیں، کبھی حضرت عثمان غنی کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، کبھی حضرت امیر معاویہ کی صحابیت کا انکار کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے دور میں کہ جب ہر طرف فتنوں نے سر اٹھایا ہوا ہے تو پھر ہم پر یہ لازم ہے اور اس وقت اور حالات کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے نوجوان نسلوں کے ایمان کو بچائیں اور ان کے سامنے صحابہ کرام کے فضائل و مناقب کو بیان کریں۔ یاد رکھیے گا کہ اس میں حق کا راستہ یہی ہے جو اہل سنت کا راستہ ہے، اور اہل سنت کا راستہ کیا ہے تو اس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ لہٰذا وہ لوگ جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں لیکن اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، نہ ان سے ہمارا کوئی تعلق ہے، اور نہ وہ لوگ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، نہ ان سے ہمارا تعلق ہے، بلکہ صحابہ کرام ہو یا اہل بیت اطہار ہو، ان دونوں سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ دونوں ہمارے لیے معیار ایمان ہے، اور ان دونوں سے محبت کر کے ہی ہم دنیا و آخرت میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔